بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے وہ دونوں ماں بیٹے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹا دونوں گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، آج کتنے سال سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق حلال بھی کھاتے ہیں، آخر میری بات تو نے نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا خبر خدا ہم کو کس عذاب میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوا کرے سارے ملک میں۔ پس اس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا۔ اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا کہ اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس حکم کو لے کر ان ماں بیٹے کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھائی ہے؟ انہوں نے کہا، اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی اور بار بار ہانکنے سے بھی نہ گئی، اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھے تم ذبح کر کے کھا جاؤ۔ اور ہم لوگ 3 دن کے بھوکے تھے، اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ بات سن کر اس گائے کے مالک نے کہا، تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گائے بیل نے بھی کسی سے بات کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ الغرض صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عوض میں ہم سے 1000 اشرفیاں لے لو۔ وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا، میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، اس گائے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل حوال قیامت تجھ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں، حوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ممبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے، اور تمام لوگ خوش الحانی کی وجہ سے غش میں آ گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے جس دن شام کی راہ سے فلانے سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ 500 اونٹ، بکری اور مال و اسباب تھا، تو نے اس کو مارا، سب چھین لیا تھا مال اس کا، اور مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے تو نے بہت نفع اٹھایا، اور اس کے بعد تو ملک شام چلا آیا تھا۔
اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرگنا بھی ہوا، سو وہ اگر جس کو تو نے مارا تھا اس کی یہ بیوی ہے اور اسی کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب اسی کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحب گائے سے پوچھا، اس نے اس بات سے انکار کیا اور پھر کہا، میں نے ہرگز کسی کو اور نہ مال کسی کا میں نے چھینا اور نہ مارا نہ لوٹا۔ یہ بات جس کسی نے کہی ہے بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اسی وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہو گئی اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کہا، سچ ہے میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے گیا، اور اسی طرح تمام اعضاء نے اس کی گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر اور دیکھ کر بڑی معتجب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن جس نے جو بھی کچھ نیک کام کیا اور بد کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ ہاتھ پاؤں ان کے گواہی دیں گے جیسا کہ صاحب گائے کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی اور منہ سے اس دن کچھ نہ بول سکے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لے گیا تھا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا سب مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا اور پھر شکر خدا کا بجا لایا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی آخر ہوئی اور موت قریب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا کر دیا اور پھر کہا، اے داؤد تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو اس کے اندر کی چیز بتائے گا اسی کو خلافت و سلطنت ملے گی۔ تب بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جگہ جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی بھی بتا سکے گا اس کو میں اپنا ولی عہد مقرر کروں گا اور وہ نبی بھی ہوگا اور بنی اسرائیل اور سارے جہان کا بادشاہ بھی ہوگا۔ کسی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ بتائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ خدمت باپ کی بجا لائے اور کہا، اے ابا جان اگر حکم ہو تو خادم عرض کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا کہو۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک اور ایک خط، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں اور ان تینوں کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی 3 چیزیں پائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جو انگشتری، جو انگوٹھی جو ہے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی ہے، اور جو شخص
اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، جو چاہے گا اسے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مشرق سے مغرب تک بھلا برا مخلوق کا اس کے سامنے آ جائے گا، اور تمام طیور و پرند اور سب کے سب اس کے تابع فرما ہوں گے، اور جو چابک ہے وہ دوزخ کا ہے۔ جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہوگا، یعنی اس کی اطاعت نہ کرے گا، جب صاحب چابک اس پر ارشاد کرے گا، وہ چابک خود بخود جا کر اس کو ضرب لگائے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابک نہ تھا بلکہ وہ دو رباش تھا۔ جو باغی ہوتا اللہ تعالیٰ سے چابک اس کو ضرب کر کے لاتا اور مارتا، کوئی اس چابک کی وجہ سے ڈر کے نہ چھوتا تھا، یعنی صرف مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، کیونکہ اس کا خاصہ تھا کہ بغیر استطاعت غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھو کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اس کا کوئی حال دریافت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا، ہر ایک کا مقام قرار و بدن میں کس جگہ ہے؟ وہ جو مقام ایمان و محبت کا دل ہے، اور مقام عقل سر ہے، اور مقام شرم آنکھ، اور مقام قوت طاقت و ہڈی ہے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ باتیں کہیں، تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خاتم سلطنت ان کی انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک بھی ان کے ہاتھ میں دیا، اور بخوشی ان کو اس شاہی تخت پر بٹھایا، اور خود گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اس وقت عمر ان کی 100 سال کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 120 سال کی تھی۔ یہ حوالہ جامعہ التواریخ سے لکھا ہے کہ ایک دن ملک الموت آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے کہ میں ملک الموت ہوں۔ کہا، آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ حضرت اسرائیل نے کہا، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا، مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں اور تم کو ابھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی جان قبض کر لی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پس جب آتا ہے وقت ان کا نہیں پیچھے رہ جاتے، ایک ساتھ اور نہ آگے نکل جاتے ہیں۔ بعد فوت ہونے کے ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعزیت اور ان کی تجہیز و تکفین کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے، تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام توریت کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے۔ منزلہ ان امور کے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی خرید و فروخت کریں۔
یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کار بند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور دونوں میں دریا میں جا رہیں۔ پس خداوند کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جا رہتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر یکشنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پوچھ ان سے اس بستی کا جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں اور جب آنے لگی ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آئے، یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جس کو اللہ تعالی ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت ہو کر بولے، تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقہ سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ رکا اور برا کرتے گئے اور ان کے برابر مخالفت شروع کرتے رہے اور ہر وقت ان کے خلاف کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کو نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب بندر ذیل ہو گئے۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کے عہد میں یہود کو ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھیری اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بل آ کر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں ہو رہے، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا، پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں بہت فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ
کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں، اور وہ غیر کی رعیت ہیں۔ بس اے مومنو، السبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا۔